آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے جوڑوں کے درد اور ورم، جہاں پر آپ کے جوڑوں کے درد اور ورم کے بارے میں، تو آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ تو جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ جیسے چھوٹے بڑے جوڑوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ناظرین جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ درد کرتے ہیں، جیسے کہ بارش میں بھیگنے سے یا سردی لگنے سے یا بادی یا سرد چیزیں، جیسے کہ بہت ٹھنڈی چیزیں ہم کثرت سے استعمال کر لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے جوڑوں میں درد جو ہے وہ رک جاتا ہے آ کر اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ناظرین بہت زیادہ جو اپنی جگہ سے جیسے بہت زیادہ اکھڑ جاتے ہیں جوڑ، جیسے اکھڑے ہوتے ہیں تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہم بہت زیادہ اپنے جوڑوں میں جیسے اکھڑن پڑے، جیسے بڑھاؤ ہو جاتا ہے، جیسے وزن ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے اتنا بڑھ جاتا ہے، درد شدت سے ہوتا ہے کہ آپ اتنا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے انگلی کو موڑے تو موڑ نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے سوزک آ جاتی ہے اور اس میں جتنی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ آپ درد کی اتنی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے انگلیوں کو جو ہے کیسے موڑیں یا کیسے ہم ان کو جو ہے حرکت میں لائیں۔ تو ایسے ناظرین جو ہے بہت زیادہ ورم بھی ہو جاتا ہے اور درد بھی شدت سے ہوتی ہے۔ تو ان جوڑوں کو جو ہے پھول بھی جاتے ہیں کسی کے جوڑ اور نکارہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ایسے لوگوں کے لیے میں آج بہترین جو ہے نسخہ بتاؤں گی جو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوڑ نرم بھی ہو جائیں گے، اکڑاؤ نہیں ہوگا، سوجن نہیں آئے گی، تو ان کے جو ہے جوڑ حرکت بھی کریں گے اور گھٹنے جو چلنے پھرنے سے جو بیٹھ گئے ہیں ناظرین وہ بھی ان کے جو ہے اکڑاؤ آ گیا وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک میں نسخہ بتاؤں گی جو گھر کے اندر آپ کی چیزیں موجود ہیں اور آپ ان کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو آئندہ جو ہے ویڈیو جلد ملے اور آپ جو ہے میری ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی بیماریوں کو دور کر سکیں۔ تو ناظرین یہ جو ہے میں نسخہ بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ثابت ہلدی ہے تو اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں، وہ سب سے بیسٹ آپ کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی ہلدی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اچھے رزلٹ کے لیے آپ کو جو ہے ثابت ہلدی لے لیں گے، تو اس سے جو ہے آپ گھر میں پاؤڈر بنا کر اس کو پیس کر اگر ہلدی آپ استعمال کریں گے تو وہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو ناظرین آپ نے ثابت ہلدی لینی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے کھوپرے کا تیل، یہ دیکھیں ناظرین بہت ہی یہ میری جو ہے پیالی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس میں جو کھوپرے کا تیل آپ دیکھ رہے ہیں صاف ستھرا ہے، تو اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چمچ آپ نے ہلدی لینی ہے اور کھوپرے کا تیل اتنا لے لیں کہ اس کا جو ہے پیسٹ بن جائے، اور جب پیسٹ بنا لیں گے تو درد کی آپ کی جگہ پر جہاں پر آپ کے درد ہے وہاں پر آپ ملیں، اور پھر جب وہ سوکھ جائے گا یعنی کہ یہ آپ کی ہلدی جو ہے سوکھ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد نیم گرم پانی سے آپ نے جو ہے دھو لینا ہے اپنا گھٹنا ہو یا ہاتھ ہو جہاں بھی آپ کے درد ہے، کونی ہے۔ تو ناظرین اس سے جو ہے آپ کا جو ہے یہ ہلدی جو ہے آپ کی نیم گرم پانی سے جب آپ اتار لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹھنڈے پانی استعمال نہیں کرنا، ٹھنڈی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، ہوا میں ٹھنڈی پہ نہیں بیٹھنا تاکہ آپ کے جوڑ جو ہیں دوبارہ کڑاؤ نہ آ جائے۔ تو ناظرین یہ آپ نے جو ہے اگر آپ رات بھر بھی ہلدی آپ کے یہ لگی رہے گی کوئی بات نہیں، صبح جیسے آپ اٹھیں تو نیم گرم پانی سے آپ نے دھونا ہے، ٹھنڈے سے آپ نے نہیں دھونا کیونکہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے دوبارہ سے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جب بھی اپنے گھٹنے یا ہاتھ کو جہاں پہ آپ کے سوجن ہے، درد ہے، تو جوڑوں میں جہاں بھی درد ہے، آپ نے جب یہ ہلدی کا استعمال کرنا ہے کھوپرے کے تیل کے اندر ملا کر، تو آپ نے جب بھی دھوئیں تو اس کو نیم گرم پانی سے دھونا ہے۔ جیسے یہ سوکھ جائے گا، ہلدی آپ کے جسم پہ سوکھ جائے گی تو آپ جھاڑ سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ بھی جھڑے تو کوئی بات نہیں، آپ ہلدی ہے کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے۔ تو جب بھی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھونا ہے تو اس کو نیم گرم پانی سے دھونا ہے، ٹھنڈے سے نہیں دھونا، تاکہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے، آپ کو فائدہ ہو اور آپ کے جو ہے یہ طبیعت جو آپ کی بہت زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے کہ ہمارے درد ہو رہا ہے، ہم کیسے اس درد کو دور کریں۔ تو ناظرین آپ نے اس نسخے کو ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو ہے آپ نے بادی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، جیسے بادی چیزیں لوگ کھا لیتے ہیں اس سے جو ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں اور جو ہے چاول وغیرہ نہ کھائیں جس سے آپ کے درد بڑھتا ہے، ایسی چیزوں کا استعمال آپ نے تھوڑا کم کر دینا ہے۔ آپ نے نان جو ہے لوگ کھاتے ہیں بہت زیادہ، تو اس میں جو ہے اگر نان چھوڑ کر اگر آپ پائے کھائیں تو اس کا شوربہ آپ استعمال کریں تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوڑوں میں جو درد ہے، نان پائے جو کھاتے ہیں بڑے شوق سے تو وہ اگر پائے خالی کھا لیں گے تو اس سے جو ہے گھر کی چپاتی سے تو ان کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ کے جوڑوں میں طاقت آئے گی اور درد ختم ہو جائے گا، اور جو آپ کے جوڑوں میں جو ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ ہمارا گودا ختم ہو گیا ہے
تو وہ جو نان آپ کھاتے ہیں تو پائے وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے جو ہے جوڑوں میں جو ہے جڑنے کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے پائے جو ہے وہ ضرور استعمال کرنے، ہفتے میں ایک بار استعمال کر لیں۔ گرمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گرمی میں پائے نہیں کھانے چاہیے، مگر جو جوڑوں کے درد والے ہیں وہ کھائیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، ان کو گرمی میں بھی کھا لیں گے تو ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین آپ نے گرمی میں بھی پائے، وہ جو مریض ہیں جوڑوں کے درد والے، وہ گرمی میں بھی پائے کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جلد دوائی بھی اثر کرے گی جو آپ لگا رہے ہیں، اور جو کھائیں گے آپ اس کا بھی زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا، تو آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ناظرین میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو جوڑوں کے مریض ہیں وہ ضرور واک کریں، 1 گھنٹہ واک اپنی زندگی میں جو کریں، تاکہ انسان جو ہے جو چلتے پھرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیٹھنے سے جو ہے جوڑوں میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیسے چلوں پھروں، تو وہ پہلے سے ہی چلنا شروع کر دے گا تو اس کے جو جوڑ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین ایسے لوگوں کے لیے بیٹھنا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، وہ لوگ بیٹھے نہیں، زیادہ چلتے پھرتے رہیں۔ اگر وہ واک نہیں کر سکتے تو گھر کے کاموں کو تھوڑا بہت جو ہے اٹھیں، اور گھر کے کاموں کو تھوڑا بہت ہاتھ لگاتے رہیں، ادھر ادھر سے اپنا سامان جو ہے وہ رکھتے رہیں، تو ناظرین اس طرح جو ہے ان کا کام بھی گھر کا صاف ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی، گھر کا کام بھی نپٹ جائے گا، اور اپنے جوڑوں کو بھی تمہاری جو ہے حرکت میں آتے رہیں گے۔ تو ناظرین ایسے مریضوں کے لیے میں بہت اچھا جو ہے نسخہ بتایا، اور ان کا استعمال آپ کریں گے تو ضرور آپ کہیں گے کہ ہمارے کو بہت فرق پڑا ہے۔ تو یہ ناظرین بہت اچھا نسخہ ہے، بہت استعمال کیا لوگوں نے، ان کو فائدہ ہوا، بہت ہی اچھا فیڈ بیک لوگوں نے دیا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے جو نسخے بتائے ہوتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اور مزید اچھی اور کارآمد نسخے والی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اور مجھے جب ان کی تکلیف جب میں سنتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ناظرین ایک تھوڑی سی معمولی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرے مریضوں کو اللہ تعالیٰ اتنی شفا دے دے کہ وہ ان کو کوئی تکلیف رہے ہی نہ، مگر کیا کریں، انسان ہے، کچھ نہ کچھ اپنی غلطیوں سے بھی انسان کو بیماریاں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک رکھیں گے، اپنے آپ کو تندرست توانا رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم کھانے پینے کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کام اپنا خراب کر رہے ہیں، کھانا پینا ایسا کھا رہے ہیں جس سے ہمارے جو ہے تکلیف آ رہی ہے، تو ایسے کھانے کو نہیں کھانا چاہیے تو آپ کو تکلیف نہ آئے۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو لے کر۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔